تے ساڑے لبیک دے کول ہوندی نا اسی پہلے دن انہاں نوں وڈ کے رکھ دینا سی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی۔ بے وفا تم کو کہیں اہل حرم اس سے بچو، اور دیر والے کج ادا کہہ دیں تو یہ بدنامی بھلی۔ جنہ یار خرید نہ کیتا ایٹم بم ہو دیا، شاہین تے غوری ہو دیا۔ ہماری ایک تقریر لاؤ نا جس کے اندر ہم نے ملک و ملت کے خلاف کوئی بات کی ہو، لیکن وہ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، تم نے حضور سے بے وفائی کی، اب بتاؤ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ہم تو پی گئے، اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے خلاف کیا ہو رہا ہے، تم لا تشعرون کے درجے میں چلے گئے۔ ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب رسول اللہ سے غداری ہو جائے پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ تم نے سمجھا تھا وہ ایک باہر پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ غدار ہیں، یہ کہتے ہیں وہ غدار ہے، اب ہے کون؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کر دے گا۔ پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ جنہ یار خرید نہ کیتا۔ حضرت عبداللہ بن انیس حضور کی نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے حضور کے سامنے، کنت اذا ہم النبی بکافری سبقت الیہ باللسان و بالیدی۔ اور میں سنو قیامت تک میرے محبوب کے غلاموں، ابھی رسول اللہ کسی بندے کا ارادہ ہی کرتے تھے تو میں بڑھ کر ہاتھ اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا تھا۔ ہاں یہ ہے، یہ بات ہے۔ جنہ یار خرید نہ کیتا، جنہ یار رسول اللہ کے دشمن دھمکی بھی نہ لا سکے اور سفیر بھی نہ کر سکے، تو مڑ کے میں پورے رستے وچ ذہن سوچتا آیا اور میں کہ یار فرانس وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، امریکہ وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، جیڑا ملک بنیا ہی حضور دے نام تے ہوے، آج سانو ایتھے بھی احتجاج کرنا پیا۔ اب اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 72 سال میں آپ نے کیسے لوگ آگے لایا۔ جے ساڑے لبیک دے کول ہوندی نا اسی پہلے دن انہاں نوں وڈ کے رکھ دینا سی۔ یہ تو گوگل دی رپورٹ ہے نا کہ 60% پوری دنیا جو حرامی زیادہ فرانس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حرام زادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرنا۔ اعلان جہاد کرو اس کے خلاف۔ من سب نبیا، مولانا فاروق الحسن صاحب نے کہا پورا امت مسلمہ دا اس وقت یہی بیانی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات، آپ نے اس بیانیوں کو پوری دنیا میں اب عام کرنا ہے۔ من سب نبیا، اینج نہیں فرق طلوع دی آواز فرانسیسی چوڑے تک جائے، چوڑے دے یاراں تک بھی جائے، برطانیہ دے وزیر خارجہ تک بھی جائے، جو کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں، سنو ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ صدیوں کے بعد ہمارا اعلان بھی سن، تو فرانس کے ساتھ ہے تو ہم رسول اللہ کی غلامی میں سر لے کر حاضر ہیں۔ باتیں کرتے ہو من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا 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 من سب نبیا۔ عام حکمرانوں اور ان کے یاروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں اور کوئی راز کھل جائیں کل، اور کوئی راز کھل جائیں۔ ابھی تو اسمبلی پر یہ ہو رہا ہے نا کہ تم نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، اور بھی رب میرا رب رب ہے۔
اس کی خفیہ تدبیروں سے بچو. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. وہ مالک ہو کر کہہ رہا ہے انہوں نے مکر کیا پھر ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی. اور فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر ان کے مکر کا انجام دیکھو. اے نوے تو آڑے مکران دے انجام بھی دنیا ویکھ لوے. تو جس طریقے نہ چڑی چھڈی اور لبیک نہ کیتا ظلم، اسا تو حضور دی وجہ تو کیتا برداشت، لیکن رب رب ہے. حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے، اور اس نے سارا کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا. یہ سارا جو خیمہ افلاک کا استادہ کھڑا ہے نا، اے رسول اللہ دی وجہ تو کھڑا ہے. اسی تو تانوں کچھ نہیں کیا، اسی تو تانوں کچھ نہیں کیا. مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی، کتی مر گئی، مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. اور مولانا نو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے، کہ رسول اللہ نال کوئی غداری کر جائے پھر کس طرح سلامت رہ سکتا. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. یار دی گل سنا ملا اور نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا. سبحان اللہ، کیا بات. آپ کی عظمتوں کو سلام. اس مبارک دن حضور نے فخر بھی تو آپ لوگوں پر ہی کیا نا. قیامت والے دن جب رسول اللہ چلیں گے نا تو ساتھ آپ بھی ہوں گے اور میرے جیسا بھی گناہگار ہوگا. اور پھر اس دن تو منظر ہی پھر عجیب ہوگا نا. آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اتنا اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے مذہبی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے پنجابی نعرہ ہے. اور میں کہا جیڑا بھی ہے گل تو حضور دی ہے نا. کیوں کام ہے ان کے ذکر سے پنجابی نعرے سے ہوا یا عربی سے ہوا؟ یہ کیا باتیں ہوئی؟ پیڑا اور تے پھکیاں اور سیدھا کہہ تیری زبان تے رب اپنے حبیب دا نام چڑھن نہیں دیندا. ہاں گل اے وی وچ کسے اور کول اے جے حضور دے غلام ہیں تے ساڈے سامنے آئے، پچھوں بیٹھ کے بڑ بڑ کرنی ہو رہے. میدان لاؤ، ایک طرف تسی اسی ادھر رکھ دیندے ہیں موچی دروازے، جنہوں کوئی بہو مان ہے مذہبی سیاسی نو مینار پاکستان رکھے، ایک کو دن رکھ دیندے ہیں. گلاں کرنے ہو تسی جس نو جیڑا بھی اٹھتا ہے لبیک کے خلاف اسی جرم ہے کیتا ہے. کہ جس طرح علامہ فاروق الحسن صاحب فرما رہے ہیں حسن بھائی کہندے میں جتھے بھی گیا دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اے درد ہویا تانوں، اے تو شکر ادا کرو حضور دی امت منہ ہوتے تے بچے ہوتے، منہ ہوتے دودھ پینے بچے ہوتے بھی. اور جوان جڑے پتہ نہیں کی کرتے گانے گاندے سن او بھی جناب جھومدے جھومدے موٹر سائیکل تے بھی. میں نے ایک ٹرک ڈرائیور ملیا میاں والی دا، مینوں ملن آیا، کہنے لگا میں اوتھے جناب سکھر کول گزر رہا ٹرک ہوتے تے مینوں نعرے دی آواز آ رہی رات دے ٹائم تے میں کہ کی ہویا؟ کہندا میں انج ویکھیا تے موٹر سائیکل تے میرے جنے پیچھے لبیک لکھیا ہویا سی تے میرے ٹرک نال موٹر سائیکل لا کے کہہ رہے سی لبیک یا رسول اللہ. ادھی رات دا ویلا ٹرک دے پیچھے لبیک لکھیا، انہیں کہا یار میں بھی حصہ پا دیواں. تسی کہڑے پاسے ٹر پئے ہو؟ گل وچ ہو رہا ہے جڑی میں کہندا سی کسی نو نہ سمجھ آوے تے او تو پھر لقمان حکیم کول بھی کوئی نہیں ہوئی جی دوائی. جے سمجھ آ جائے تو ٹرک ڈرائیور نوں آ جائے، دودھ پیندے بچے نوں بھی آ جائے. اے پاکستان دی بنیاداں وچ خون ہے شہیداں دا. اے 1857 تو لے کے 1947 تک جڑا خون حضور بہ گیا اس دا اندازہ ہی کوئی نہیں نا. وہ تو مورخین نے لکھے ہی کوئی نہیں. تے 47 ویلے جڑا پیا شاہ جی فرما رہے سن او کتنا خون بہ گیا. اس دی بنیاداں وچ شہیداں دا خون ہے. لوگاں پاکستان دا کوئی اور بیانیہ بنانا چاہیا سی، رب نے اپنی خفیہ تدبیر دے ذریعے وہ پاکستان نہیں عالم اسلام دا بیانیہ بنا دیتا. ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا، اور یہ بیانیہ پاکستان کا بنا ہے. شہیداں دا خون ہے. اے پارٹی چوک بابا جی ڈیرہ لا کے 1000 سال بیٹھے اور بابا جی تسی دسو کیوں آئے ہو؟ من سب کا نبی کیا دادا صاحب سے بھی یہی آواز ہے اسی حضور دی عزت واسطے آئے اور کیوں آئے؟ ایسے واسطے آئے. شاہ محمد غوث صاحب تسی دسو، اسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے. شاہ ابو المالی صاحب تسی دسو، انہیں کہا حضور دی عزت واسطے آئے. اور سلطان الہند جی تسی دسو، فرماسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے. مجدد الفزانی نے پوچھا تسی، فرماسی کے لگوان یار بھی حضور دی عزت واسطے آئے. کیوں جی بریلی جلیٹے بابی انکڑ پوچھا میں تسی کی کہندے، فرمایا میں نہیں کہنا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. سارے ہی کس واسطے آئے؟
اے ہٹ کے اسلام تو بیانیاں بنانا چاہتے سن تے بیانیاں بن کی گیا توجہ یورپی یونین روز کہندی تھی 295 سی بدلو وہ 295 سی دا کسی نو نہیں سی پتا وہ یورپی یونین روز کہندی سی بدلو وہ بدلن دے بجائے وہ تے قانون وچ لکھے ہوئے سن جی بدلن دے بجائے بچے دی زبان تے رب نے جاری کر اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار ہے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار نہیں کہ مولوی خادم دی جیب وچ کوئی 50,000 روپے پا دے یا مینوں یورپ تے ٹکٹ دے دے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے کی زبان پر لبیک بھی آیا اب پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من سب نبی یہ ہے ورفعنا لک ذکرک اے ورفعنا لک ذکرک اے ورفعنا بابا جی لیٹے آجی اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار جس قانون کو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے اس قانون کو اللہ رب العالمین نے ہر زبان پر جاری فرما دیا کیوں جی خطیب الاسلام ایک گل ہے کہ نہیں جس قانون کو شرطیں لگاتے تھے ہم یہ مدد نہیں دے دیں گے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دی عزت تے گل کی تھی تسی اپنی چیزاں سمیٹ کے کول رکھو میرے معبود کے غلاموں واسطے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایشانا حضرت حسان نے حضور دے سامنے منبر تے چڑھ کے قیامت تک حضور دی امت نو پیغام دیتا اوے امریکی امداداں چھڑ دینا اوے فرانسیسی نو چھڑ دینا او کینیڈا دے یاراں نو چھڑ دینا او پوری دنیا چھڑ کے ایک کوئی نعرہ لانا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو جائے بس ہمارے دلوں میں یہی ہمارے کافی ہے ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں کسی روٹی کی ضرورت نہیں کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں جو فرانس سے ہمیں ملے ہماری دیسی بندوق وہ کام کر جائے گی جو ان کا میرج طیارہ بھی کام نہیں کرے گا جو ان بزرگوں کے ایک ہاتھ کا اشارہ ایسے کام کر جائے گا جو یورپ کا میزائل بھی کام نہیں کرے گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا نے ہاں جی یہ کیا سمجھتے ہیں تمہارا اسلحہ کیا کر سکتا ہے یہ فقیر یہ سید یہ غازیوں کے باپ یہ راجہ زہیب کے باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیض آباد کے اندر حسین و جمیل بیٹا دیا اور آج بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں مولانا ایک کی باقی بھی دین واسطے تیار عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن خلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی من شیء تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجهه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلح سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الاقراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ظالما اشر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة سبحان اللہ شاہزہ فرما رہے ہیں کوٹ لکھپت جیل دی دیوار بھی گواہی دے گی کہ مولانا حدیث نہیں پڑھی سی انجے پڑھی سی قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت معا
بین کتفی خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقا واکرمہم عشیرتا مراء بداہتا ہابا ومن خالتہ معرفتا احبا یقول نائت لم ر قبلہ ولا بعدہ مثلا الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دے سنجت نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لباں سرخا کھاں کے لال یمن ان کے خاکے بناتے ہو تو تصور بھی نہیں کر سکتا حضور کا جو ظاہریہ جو حسنوں کا ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان کا تو خاکہ بن نہیں سکتا ان کا خاکہ کیسے بن سکتا ہے تم اپنی گندگی اگلتے ہو اور وہ گندگی ہم نے مڑ کے تمہارے منہ میں ڈال لیا ہے حضور کے بارے میں بات کرتے ہو خدا کے لیے ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں وہ جو ننگے آپ کو کرتے ہیں وہ اور ہیں ہم تو پھر بھی عالم لوگ ہیں یہ صوفی ہیں یہ سید ہیں یہ بزرگ ہیں یہ غازی ہیں یہ جناب تسی آئے حضور تے غلامن ساڑھے اندر پھر بھی حیا ہے نہ سکتی اسمبلی دے فلوراں تے گل کیتی ساڑھے مفتی صاحب اسمبلی دے وچ جدوں گل کیتی ذات دی نہیں کیتی انہاں نوں فنڈ نہیں دتے اج تک انہاں کوئی گل نہیں کیتی مفتی قاسم نال انہاں نے لیکن جدوں گل حضور دی آئی تے فرمایا پھر ذلیل اعظم ہاں جی ہاں جی ہاں جی جدوں گل رسول اللہ دی آ جائے تے پھر تے گل اور ہو جاندی پھر گل اور ہو جاندی آؤ آج موقع ہے رسول اللہ سے وفا کرو آج موقع ہے آج لے ان کی پناہ آج حضور کی بات کرو تم نے بھی بچھڑ جانا ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا آج بھی جاؤ ذرا اب کیا تاریخ ہے آج تیے کال 31 کل غازی علم الدین صاحب دا آخری عرس دا دن ہے آج بھی عرس جا رہی ہے جنہیں ویکھنا ہوئے تے غازی علم الدین دی قبر تے ٹھوکرے پھلاں دے کیوں پا جا رہا ہے اور تو ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا آج اسی تو انہوں نے دعوت دیں دیا 1929 جڑے زندہ رہے وہ نہیں مرے مر وہ بھی گئے تو شہید غازی بھی ہویا ملک فیروز خان نون نے غازی دے پیو دی گل نہیں سنی کوئی بندہ اس بھرے مجمع چ مینوں دسے دی قبر کیڑے قبرستان وچ او دے پیو پتراں نوں بھی نہیں پتہ ہونا او دے رشتہ داراں نوں بھی نہیں پتہ ہونا لیکن علم الدین نال تہاڈی رشتہ داری نہ میری میں کہا اقبال گل کیتے کہندا دل با محبوب حجازی بستائم اور زین جہت کو یک جگر پہ وستائم کہندا دل اسی رسول اللہ نال لایا پھر قیامت تک جنے وفا کیتی اسی دل اودے نال بھی لایا اور پنڈی راجے تھوڑے پنڈی وچ بڑے بڑے راجے لیکن اس راجے نو اسی کیوں کھڑا کیتا کیوں جی اے دل با محبوب حجازی بستائم زین جہت کو یک جگر پہ وستائم ڈاکٹر عافیہ صدیقی دے رہائی دی بھی کوئی اسباب پیدا کرو ہاں رسول اللہ دی عزت دی گل آئی ہے تے نال اس بچی نو بھی واپس لے آؤ اے تو دھمکی لاؤ او کو کھڑا ہو کر دیکھے تو صحیح نا اللہ کے فرشتے اسی کے ساتھ آئیں گے جو کھڑا ہوگا ستیانے نہ کدی نہیں فرشتے آئے نہ کدی بزدلہ نال فرشتے آنے فرشتے بھی چڑھے نال کھڑا نے بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہر بندہ حقیقت پسندانہ گفتگو کردہ میں کہا کائنات میں عزت کی ایک کی وجہ ہے وہ رسول اللہ کی غلامی اور وفا ہے وفائی کی تو قیمت ہوتی ہے جب بندہ بے وفائی کر جائے نا وہ بیٹا شادی ہو 10 دن بندہ کے بیٹے نے باپ نے بے وفائی کی تھی انہاں مرید تھا انہاں دے ابا جی دے انہاں نو بھی لے کے گیا اور کہنے لگا شاہ جی تسی میرے پیراں دے ساتھ زیادہ ضرور ہو اینو میں معاف نہیں کرنا ہے تے پتراں والی گل ہی کوئی نہیں تے پتراں والی گل ہی کوئی نہیں امتی والی گل ہی کوئی نہ ہوے فرانس بکواس کر رہا ہوتا جواب اے وے کہ اے 3 دن دا تینوں الٹیمیٹم ہے این گل ہونی این گل ہوندی ان گل تھوڑی ہوندی گستاخ رسول کی ایک سزا اور ایک ہی سزا سج کا گلیاں بازار ہیں جو ہوندے ویسی سجائے نعرہ لا کے تے بندہ جا کے حضور تے غداراں نو پرچی دے دے او تو جھوٹ ماردا تو اینا سجائے گلیاں بازار اے جڑے کھڑے نے سارے بھائی جتے جتے کھڑے ہو حضور دے غلاماں نال میری گل ہے 2 نمبراں نال میری گل کوئی نہیں جڑے داتا صاحب حاضری دے کے تے ووٹ کسی اور نو دے پھر داتا صاحب کو پوچھنا تھا صحیح بابا جی ایتھے کیوں آئے ہو من سب نبیًا اور من سب نبیًا یہی تو بیانیہ ہے نا اس کو ذرا اونچا پڑھنا ہے من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا
انہیں جانا الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں تو ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میادے تیر چھٹن اور لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں اور جانا نن کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں کالی لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا بدوی آمن نو گھڑیاں اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخیاں کتھے جا لڑیاں اور لکھیا پڑیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے ارے سرشارت بے تاب ہوئے انہ خونیاں مست نکاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بہوں پریشان ہوئے انہ پیچیاں ظلف سیاہاں نال آدم تھی دا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آکسی حقا امتی احمد نبی صاحب کمال اور دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال. اب ان حدیثوں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کرتے ہیں؟ یہ تو پیر میر علی شاہ صاحب تھے نا. اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. آبے درے دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا.